بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب یہ 3 اسٹوڈنٹس اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے تو بہت سے نامکمل کام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں جب اپنے نئے اپارٹمنٹ کو سیٹ کیا تو انہیں ایک چیز کی بہت کمی محسوس ہوئی، اور وہ چیز تھی اس اپارٹمنٹ کا فرنیچر۔ اگرچہ ان کی اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان نے اپنی جمع پونجی سے ایک صوفہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ ایک سیکنڈ ہینڈ فرنیچر شاپ پر چلے گئے تاکہ وہاں سے سستے میں کوئی صوفہ خرید سکیں۔ انہیں یہاں پر کہ یہ کافی خوبصورت صوفے دیکھے، لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ان کا فٹ ہونا ناممکن تھا۔ ایک صوفہ جو انہیں پسند تو نہ آیا، لیکن وہ اس قابل تھا کہ ان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھوڑی سی خالی جگہ پر فٹ ہو سکے۔ انہوں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس اس سب سے پرانے اور بدصورت صوفے کو خریدنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور یہ صوفہ تھا بھی کافی سستا، اس لیے انہیں اس کی بری صورت کو ہضم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کو اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آئے اور اب وقت تھا اس کو استعمال کرنے کا، لیکن وہ جب بھی اس پر بیٹھتے ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے۔ ان کے شک کی وجہ یہ تھی کہ اس صوفے کی ایک سائیڈ بہت ہی تکلیف دہ تھی اور ایک سائیڈ ایک نارمل صوفے کی طرح نرم تھی۔ اس سخت سائیڈ کے لیے انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ موجود ہے۔ ان کو یہ بات ایک مذاق سے زیادہ نہ لگی کہ اس صوفے کی ایک سائیڈ کے اندر کچھ موجود ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان نے اپنے صوفے کو چیک کرنے کے لیے اس کی اس سائیڈ کو کھولنا شروع کر دیا۔ ان کو حیرت کا جھٹکا لگا جب ان کو اس صوفے کے اندر ایک موٹے لفافے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہیں اس انویلپ کو باہر کھینچ لیا۔ اب یہ تینوں مل کر اس صوفے کے ہر کونے کو ٹٹول رہے تھے، اور جلد ہی ان کو دوسرا انویلپ بھی مل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے باہر ان انویلپس کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی شخص نے اپنے کسی خفیہ کام کو چھپانے کے لیے اس صوفے کو استعمال کیا تھا۔ اب ان کے سامنے ان کا صوفہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، لیکن اب یہ بات ان کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ ان نے ان انویلپس کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا۔ ان کے لیے یہ بات تو حیرت سے کم نہیں تھی کہ ان کو ایک صوفے کے اندر چھپائے گئے انویلپس ملے تھے، لیکن ابھی ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز باقی تھا۔ ان نے جب ان انویلپس کو کھولنا شروع کیا تو ان میں سے ہر ایک کے اندر انہیں کئی ایک ڈالر ملے۔ ان میں ہر طرح کے نوٹ موجود تھے، 1 سے لے کر ہزاروں تک یہ انویلپس تمام طرح کے ڈالرز کے نوٹ سے بھرے پڑے تھے۔ انہیں یہ ساری رقم ان سے نکال کر الگ رکھ لی، اور انہیں اس کو گنتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگا، کیونکہ یہ کافی زیادہ رقم تھی۔ جب وہ یہ ساری رقم گن کر ختم کر چکے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کل ملا کر انہیں اس صوفے سے تقریباً 41,000 ڈالر ملے تھے۔ انہیں اب اس رقم کو استعمال کرنے کے طرح طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا آئیڈیا پیش کیا۔ لیکن پھر اسی اثناء میں انہیں ایک اور انویلپ ملا جس نے ان کے تمام تر منصوبوں کے مستقبل کو تحریک کر دیا۔ یہ انویلپ بھی باقی انویلپس کی طرح کافی بوسیدہ لگ رہا تھا، اور جب انہوں نے اس انویلپ کو کھولا تو اس میں ایک بینک ڈپازٹ سلپ موجود تھی، جس میں اس ڈپازیٹر کی تمام ڈیٹیلز بھی موجود تھیں۔ ان ڈیٹیلز کو دیکھ کر ان سٹوڈنٹس کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل نہ ہوا کہ اس سارے کیش کا مالک بھی وہی ہوگا جس کا نام اور ڈیٹیلز اس ڈپازٹ سلپ پر لکھا ہے۔ اب ان تینوں کے سامنے ان 2 باتوں کے درمیان مشکل فیصلہ کرنے کا کام تھا۔ ایک یہ کہ وہ اس رقم کو اپنے مالک تک پہنچا دیں، اور دوسری یہ کہ وہ اس رقم کو اپنا سمجھ کر اس کے ذریعے اپنے سوچے ہوئے تمام خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں نے ایمانداری کا راستہ اختیار کرنے اور یہ رقم اس کے مالک تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جس سٹور سے یہ صوفہ خریدا تھا اس سٹور والے کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس سٹور والوں نے اس صوفے کے اصل مالک کا پتہ کر لیا، اور اب ان لوگوں کے پاس اس ساری رقم کو اس کے مالک تک پہنچانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اگلے ہی دن اس شخص کے دیے گئے پتے پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہیں جو دیکھا وہ ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں آیا۔ وہ گھر جس کے وہ باہر کھڑے تھے بڑی ہی بری اور خستہ حالت میں تھا، اور جگہ جگہ کتوں سے محتاط رہنے کے سائن لگے تھے۔ انہیں جب اندر آنے کی اجازت چاہی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت نے ان کے لیے دروازہ کھولا، اور ان سٹوڈنٹس نے جب اس کو اس کے گھر آنے کی وجہ بتائی تو اس بوڑھی نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ جب یہ آ کر اندر بیٹھے تو اس عورت نے ان کو اپنی ساری ڈیٹیلز بتانا شروع کی کہ اس کا شوہر کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکا ہے، اور اب وہ اس گھر میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد رہتی ہے، اور اس کو یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ اس نے اس صوفے میں رقم چھپا کر رکھی تھی۔ جب اس کے اس عجیب و غریب جواب پر ان سٹوڈنٹس کو یقین نہ آیا تو اس نے ان کو بتایا کہ وہ اس دور میں بڑی ہوئی ہے جب لوگ بینکس پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور بینکس کے بجائے اپنے گھر میں ہی رقم چھپا کر رکھنا زیادہ مناسب سمجھتے تھے، اور وہ اور اس کا شوہر بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، اور ان نے بجائے رقم بینک میں جمع کروانے کے اپنے صوفے میں رکھی تھی، اور یہ بات ان کے بچوں کو بھی پتہ نہیں تھی۔ اور ایک دن میرے علم میں لائے بغیر ان نے یہ صوفہ خیرات کر دیا۔ ان سٹوڈنٹس کا اس عورت نے بے حد شکریہ ادا کیا
کیونکہ ان کی ایمانداری کی وجہ سے اس کی اور اس کے شوہر کی محنت سے جمع کی گئی کمائی اس کو واپس ملی تھی۔ اس وجہ سے اس نے ان کو انعام کے طور پر $1000 دینے کا کہا، جو کہ ان نے بخوشی لے لیا۔ اگرچہ وہ $41,000 کے بدلے صرف $1000 لے رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایمانداری سے $20 کے صوفے کے بدلے $1000 لے رہے تھے، جو کہ بالکل بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔